كنت مولاه فهذا علي مولاه. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. آپ تمام حضرات کی خدمت میں روز پرسعید عید غدیر کی مبارکباد عرض کرتا ہوں. خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں. یہ خوشی کا موقع جو خاص طور سے مومنین کے لیے، غدیر ایک مرکزی اتحاد ہے. غدیر اختلاف کی جگہ نہیں. ہمارے یہاں جب لفظ غدیر آتا ہے اور جب تذکرہ غدیر ہوتا ہے تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ خاص طور سے کسی ایک گروپ کی عید ہے، خاص طور سے کسی ایک صنف کی عید ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ غدیر نقطہ اتحاد ہے جہاں سب کو جمع کیا جاتا ہے. جو آگے بڑھ گئے ان کا انتظار، ان کو پیچھے بلایا جاتا ہے، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جاتا ہے. اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ غدیر مایہ اختلاف ہے، بالکل غلط تصور ہے ان کا. غدیر یعنی ایک ایسا مرکز جہاں پہ رسول بھی رہتے ہیں، اصحاب رسول بھی رہتے ہیں. غدیر وہ جگہ ہے جہاں اسلام کو ترقی ملتی ہے، اسلام کو استحکام ملتا ہے. غدیر کے سلسلے میں نہ جانے کتنی تقاریر آپ حضرات نے سنی ہوں گی. جو دو چار جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں خلاصتاً، اس لیے کہ یہ چھوٹی سی کلپ ہے اور اس میں اپنے اعتبار سے خلاصتاً کچھ جملوں کا عرض کرنا چاہتا ہوں. غدیر ہے کیا؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ غدیر ایک ایسی جگہ کا نام تھا مقام جحفہ سے قریب، جو چھوٹا سا تالاب تھا اور جہاں پہ وہ عظیم واقعہ ہوا جسے واقعہ غدیر کے نام سے جانا جاتا ہے. دنیا کے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کو غدیر کے دن مولا بنایا گیا، اور نہ جانے کتنے اشعار بھی ہیں کہ علی کو غدیر کے دن مولا بنایا گیا. ہرگز نہیں. اس دن اعلان ولایت استحکاماً ہوا ہے. مولا تو ہمارا پہلے سے مولا تھا. جب ذوالعشیرہ کی دعوت میں رسول نے پہلے ہی کہا تھا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، امام علی نے کہا تھا میں مدد کرنا چاہتا ہوں. وہیں رسول نے کہا تھا یہی میرے جانشین ہیں، یہی میرے خلیفہ ہیں. علی ہمیشہ سے مولا تھے. لیکن غدیر میں تمام مسلمانوں کے درمیان پیغمبر نے اس مقدمہ سازی کے ذریعے سے جو آگے بڑھ گئے ان کو پیچھے بلائیں، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کریں. چونکہ اب جبرائیل نے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا، اے نبی اے رسول، اگر آج آپ نے پیغام نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. اور اس کے بعد پیغمبر نے سب کو اکٹھا کیا، سب کو روکا. روکنے کے بعد پالان شتر سے ممبر بنایا گیا اور ایک ممبر تیار ہو گیا. نبی وہاں پہ ممبر پہ گئے. ممبر پہ جانے کے بعد نبی نے اپنی تمام مشقتوں کا تذکرہ کیا. دیکھو اللہ ایک ہے، میں نے پیغام پہنچایا نماز کا، میں نے پیغام پہنچایا روزے کا، میں نے تمام پیغام اللہ کے جو تھے وہ سب تم تک پہنچا دیے ہیں. اب ایک اور ضروری پیغام ہے جو اصل بنیاد ہے، اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں. اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا دیکھو کیا تمہاری جانوں کے اوپر میں تم سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ واقعی رکھتے ہیں، ہم سب قبول کرتے ہیں. رسول نے کہا جس کی جان اور نفس پر میں ولایت رکھتا ہوں اس کی جان اور نفس پر یہ علی بھی ولایت رکھتے ہیں. اعلان ولایت علی ہوا ہے. علی آج سے سب کے مولا ڈکلیئر ہو رہے ہیں تو پہلے سے، لیکن آج کے بعد کسی کے اندر کوئی گنجائش نہیں بچے گی کہ اب کوئی انکار کرے. مسئلہ کیا ہوا؟ 1.25 لاکھ مجمع میں جو رسول نے اعلان کیا تھا اسی پہ آ کے اعتراض ہو گیا. جبکہ علماء نے بھی اس بات پہ بحث کی ہے کہ مسجد نبوی میں 20-25 لوگ رہتے تھے، 50 لوگ رہتے تھے، 100 لوگ رہتے تھے. 100 لوگوں میں نماز کے حکم کا اعلان ہوا، سب نے مان لیا. 200 لوگ، 250 لوگ، روزے کا حکم کا اعلان ہوا، سب نے مان لیا. حج کا حکم جب آیا کتنے لوگوں نے سنا ہوگا؟ پیغمبر مدینے میں مسجد نبوی سے ہی اعلان کرتے تھے. 500 لوگوں میں اعلان کیا، سب نے مان لیا. لیکن جو اعلان 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہو رہا ہے، آ کے سارا اختلاف وہیں پر کر دیا گیا. اور پھر کیسا اختلاف؟ کسی نے کہا نہیں وہ بھائی بنانا چاہتے تھے، کسی نے کہا بتا رہے ہیں ہم دوست رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہم پسند کرتے ہیں.
آقا محسن قناتی نے ایک بہت اچھی مثال دی تھی. انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا سے مراد دوست ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں. 2 دوست تھے، ایک کمرے میں رہتے تھے، بہت چاہتے تھے، ایک کمرے میں رہتے تھے اور پڑھا کرتے تھے. ایک دن ایک دوست باہر نکل کر گیا، تھوڑا دور پہنچا تھا کہ جو دوست کمرے میں تھا اس نے اپنے ساتھی کو بلایا، جاؤ میرے دوست کو بلا کے لے آؤ. گیا وہ بلانے کے لیے، کہا چلیے آپ کے دوست یاد کرتے ہیں. کیوں یاد کر رہے ہیں؟ ابھی تو میں کمرے سے آیا ہوں، ابھی تو میں روم سے آیا ہوں. کہا نہیں. انہوں نے کہا بہت ضروری کام ہے، بہت ضروری کام ہے. وہ جو دوست جس کو بلایا تھا وہ اہل بیت کا چاہنے والا نہیں تھا، یہ دوست اہل بیت کا چاہنے والا تھا. پہلے برابر بحثیں ہوئیں آپس میں، یہ کہتا تھا نہیں غدیر حق ہے، غدیر میں مولا بنایا، وہ دوسرا کہتا تھا نہیں مولا نہیں بنایا، بس دوستی کا اعلان ہوا. آج جب اس دوست کو چوراہے سے واپس بلوایا اور بیچارہ آیا، آتے ہی ساتھ اس نے روم میں کہا کیوں بلایا؟ میں اتنی دور نکل گیا تھا، کوئی ضروری کام ہے؟ کہا بہت چاہتے ہیں آپ کو، میں بہت دوست رکھتا ہوں، آپ کو بہت پسند ہے. تو ایک مرتبہ وہ بالکل آگ بگولا ہو گیا. بھائی آگ بگولا ہو کے اس نے کہا کیا بات ہے، میں اتنی دور چلا گیا تھا، آپ نے مجھے بلایا صرف یہ بتانے کے لیے کہ بہت چاہتا ہوں، آئی لائک یو، میں تم کو پسند کرتا ہوں، اتنا بتانے. ارے ہم لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، اتنا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ آپ مجھے چاہتے ہیں، آپ مجھے پسند کرتے ہیں. اس دوست نے کہا آج سمجھ میں آیا نا کہ اگر کوئی اتنی دور سے واپس بلا کے صرف اتنا کہے میں تمہیں چاہتا ہوں تو برا لگتا ہے، یعنی کوئی مہم پیغام ہو اسے دینا چاہیے. پیغمبر نے اتنے بڑے حاجیوں کے مجمع کو دھوپ میں رکایا، جو آگے بڑھ گئے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم تمہیں بہت چاہتے ہیں، تم ہم کو چاہتے ہو. جو ہمیں چاہتا ہے وہ علی کو بھی چاہے، جو ہمیں دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے. اس کا مطلب کوئی امپورٹنٹ میسج تھا، کوئی ضروری پیغام تھا. وہ پیغام ولایت تھا. اگر علی کی ولایت کو قبول کیا تو نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، خمس و زکوٰۃ بھی قبول ہے، ورنہ کچھ قبول نہیں ہے. پروردگار سارے اعمال کو رد کر دے گا. اساسی رکن یہی ہے، بنیادی عمل ولایت علی ابن ابی طالب ہے. روز غدیر ہے، نہ جانے کتنے اعمال وارد ہوئے ہیں غدیر کے دن. اس دن مومنین سے خاص طور سے کہا گیا مسکراؤ. آج تمہارے چہرے پہ غمگینی کے آثار نہیں رہیں، پریشانی کے آثار نہیں رہیں. مسکراؤ، آپس میں ملاقات کے لیے جاؤ، ہدیہ دو، عیدی دو، گفٹ دو، گھر والوں کے لیے سہولت فراہم کرو، جتنا سہولت ہو سکتے ہو. نہ جانے کتنی چیزیں، یہاں تک کہ جب آپس میں ملو تو مل کے کہو الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. اس پروردگار کا شکر ہے جس نے ہم سب کو امام علی ابن ابی طالب کی ولایت سے متمسک قرار دیا ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو حقیقی غدیریوں میں شمار فرما. پروردگار ہمارا شمار مولا کائنات کے چاہنے والوں میں ہو، ان کے دشمنوں میں نہ ہو. اور ہماری جو عظیم دعا ہے بار الہ ہماری جو غدیر ہے، ہماری غدیر کو ہمارے امام کے ساتھ قرار دے. ہماری محفلیں سونی ہیں جب تک ہمارا امام نہیں. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.